اس رکوع میں انبیاء علیہ السلام اور ان کے متبعین میں سے پہلے درجے کے ربانیون، درویش لوگ، اللہ والے لوگ، والاحبار اور ان کے علماء عارفین، ان کی ڈیوٹی لگائی گئی تھی بِمَسْتُحْفِظُوا مِنْ کتاب اللہ، کہ یہ دنیا میں دین کی حفاظت کریں گے، اللہ کی کتابوں کے علم اور عمل کے اعتبار سے حفاظت کریں گے، کسی کتاب کے حکم کے عمل کو ختم نہیں ہونے دیں گے، اس کو عملی طور پر قائم کریں گے۔ لیکن یہود کے علماء فتنے میں مبتلا ہو گئے، کمزور ہو گئے، ان کے پیر اور علماء دنیا پرست ہو گئے اور ان کے حکمران وہ خواہش پرست ہو گئے۔ تو جو قومیں خواہش پرست ہوں، مفاد پرست ہوں، اور ان کے علماء دنیا پرست ہوں، لالچی ہوں، اور ان کے پیر بھی لالچی اور دنیا پرست ہوں، وہ علماء سو بن جائیں، تو پھر یہ دین کو بھی، قوم کو بھی، امت کو بھی، دھرتی کو بھی، انسانیت کو بھی بڑے نقصانوں سے گزرنا پڑتا ہے۔ آج دنیا میں جتنے نقصانات نظر آ رہے ہیں، یہ قوموں کے ان غلط رہنماؤں کی غلطیاں ہیں جو قوم سزا بھگتتی ہے۔ ماں باپ غلطی کریں، وہ پالیسی غلط بنائیں تو اولاد کو وہ سزا بھگتنی پڑتی ہے، ان مسائل سے گزرنا پڑتا ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ وہ ایک دفعہ بارش میں چل رہے تھے، تو ایک بچہ دوڑ رہا تھا، اس کو کہا بیٹا سنبھل کے چلو، بارش ہے، کیچڑ ہے، کہیں گر کر تم اپنا بازو ٹانگ شانگ نہ توڑ لو۔ تو وہ کہنے لگا، بچہ جواب دینے لگا، امام اعظم، امام وقت، میں اگر گر گیا تو صرف میری جان کو، میرے جسم کو نقصان پہنچے گا، میری کوئی ٹانگ شانگ بازو شازو خدا نہ خواستہ ٹوٹ جائے تو اتنا سارا خطرہ ہے جو میرے جسم کا ہوگا۔ آپ ذرا خیال کریں، آپ امام وقت ہیں، آپ نے اگر غلطی کی تو پیچھے ساری امت بگڑ جائے گی۔ تو امام صاحب نے فرمایا، پتہ کرو یہ بچہ کون ہے، کہ جس نے اتنی بڑی بات کہی ہے، اتنی بڑی بات بتائی ہے۔ تو جب تحقیق حال کیا تو پتہ چلا کہ وہ اہل بیت کے خاندان میں سے ہے۔ اب اہل بیت کے خاندان کے بچوں کے اندر بھی دین کی اہمیت اور اس کے قائم رکھنے کا جذبہ موجود۔ ایک بچہ بھی امام وقت کو رہنمائی دے رہا ہے، آپ کی بات ٹھیک ہے، میں گروں گا تو نقصان مجھے ہی ہوگا، لیکن آپ گریں گے تو امام گر جائے تو پیچھے پوری قوم گر گئی۔ اگر کسی امام کی رائے غلط ہو گئی تو پوری قوم اس کی غلطی پر ہوگی، ایک لیڈر غلط ہو جائے تو پوری قوم تباہ ہوتی ہے۔ آج قومیں انسان کیوں تباہ ہو رہے ہیں؟ یہ لیڈروں کی غلطیاں، بڑے لوگ ہیں، اور عوام کی غلطی ہے، یہ ان کا ساتھ دیتے ہیں، جھوٹے لوگوں، ظالموں کا، متکبروں کا، اللہ کے قانون کو پامال کرنے والوں کا، خواہشات میں مبتلا لوگوں پر یہ جو مسلط ہونے والے لوگوں کا عوام ساتھ دے، ان کو سلام کرتے ہیں، ان کو مدد دیتے ہیں، ان کو عزت دیتے ہیں، اس لیے ان کو ضرورت ہوتی ہے 1 کروڑ کا گھپلہ کرتے ہیں، ابھی 10 کروڑ کا کرتے ہیں۔ آج ہر ایک کو پتہ ہے کہ پاکستان کا قومی خزانہ یہ ہمارے حکمران لوٹتے ہیں، ان کو تباہ کرتے ہیں، عوام کی محنت گاڑی کمائی ان سے ٹیکس وصول کر کے اس کا ناجائز استعمال کرتے ہیں، اور پھر جو فیصلے کرتے ہیں سارے غلط فیصلے کرتے ہیں۔ ان فیصلوں کو اسمبلیاں مانتی ہیں، صحافی مانتے ہیں، مولوی اور پیر مانتے ہیں، سارے لوگ مانتے ہیں۔ کیوں مانتے ہیں؟ اس لیے اللہ والے کو ایسا کام نہیں کرتے کہ بادشاہوں کا غلط حکم مانے، اس کو نہیں چلنے دیتے بادشاہ کے غلط حکم۔ پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی کے پاس ایک بادشاہ، اس نے تحفہ بھیجا، ہدیہ بھیجا، ہمارا ہدیہ قبول کر لیں۔ فرمایا تم ظلم کر کے عوام پر ٹیکس اکٹھا کرتے ہو، تم ہمیں اپنے ظلم میں اپنا ساتھ بنانا چاہتے ہو، ہم تمہارا پیسہ کیوں وصول کریں؟ وہ دینار اٹھایا، ہاتھ میں اس کو نچوڑا، دبایا تو اس کے اندر سے خون نکلا۔ اور میں تمہیں تمہارے سامنے بتا رہے ہیں کہ تمہارا مال غلط،
یہ عوام کا ناجائز پیسہ تم نے اپنے لیے اس کو ناجائز طور پر جمع کیا، اسی لیے غلط حکمران جو قوم پر ناجائز ٹیکس لگاتے ہیں، وہ لوگ جو ان کے ناجائز فیصلوں کو مانتے ہیں، اور وہ لوگ جو ان کے ٹیکس جمع کرنے میں ان کا ساتھ دیتے ہیں، ٹیکس کلیکٹر، ان کے بارے میں بھی رسول اللہ نے فرمایا کہ جہنم کے سب سے نچلے درجے میں ہوں، یہ ظالموں کا تعاون کرتے ہیں۔ اس لیے انبیاء بنی اسرائیل کی محنت سے بنی اسرائیل کو عزت ملی، کیونکہ اللہ کے حکم پر واپس آئے، اللہ کے قانون پر واپس آئے، اور جب وہ اس سے نکلے تو وہ تباہ و برباد ہو گئے، ان کے اوپر عذاب مسلط ہو گیا، غلامی کا عذاب، قتل کا عذاب، دہشت گردیوں کا عذاب، لوٹ مار کا عذاب۔ کیوں؟ کہ انہوں نے اللہ کے قانون کو ٹالا، اللہ کے حکم کو ٹال دیا۔ آج وہی حال مسلمانوں کا ہے جو نزول قرآن کے وقت یہودیوں کا تھا، عیسائیوں کا تھا، ان کے مولویوں اور پیروں کا تھا، ان کے حکمرانوں اور ججوں کا تھا۔ وہ فیصلے بیچتے تھے، وہ رشوت لیتے تھے، ناجائز اور حرام کام کرتے تھے۔ تو قرآن نے کہا یہود کے اثر سے آج بہت سارے لوگوں میں یہ عادت پڑی ہوئی ہے، وہ آ کر امام الانبیاء سے، محمد رسول اللہ سے یہ خواہش رکھتے ہیں ان احکم بینہم، کہ آپ ہماری مرضی پر حکم کریں۔ اللہ فرماتا ہے بالکل ان کی مرضی پر حکم مت کرنا، بلکہ آپ کا فیصلہ اس بنیاد پر ہونا چاہیے بما انزل اللہ، اللہ کے اتارے ہوئے علم، قانون اور حکم کے مطابق آپ فیصلہ کریں، کسی کے دباؤ میں نہ آئے، کسی کے خوف میں مبتلا نہ ہو، کسی کی لالچ میں مبتلا نہ ہو، اللہ کے علم کا اس کی قدر کریں، ہم اس پر ایمان لے کر آئے، قرآن اس دین کو ہم اس پر ایمان لے کر آئے۔ بھلا ایمان کو بیچا جا سکتا ہے، ایمان میں کمزوری دکھائی جا سکتی ہے؟ یہ قرآن ہمارا ایمان ہے، نبی ہمارا ایمان ہے، یہ اسلام ہمارا ایمان ہے، یہ نبوت کا علم ہمارا ایمان ہے، ہم اس پہ کیوں کمزوری دکھائیں؟ اللہ فرماتے ہیں میرے پیغمبر ان احکم بینہم، آپ اس علم کی روشنی میں فیصلہ کریں۔ علم کے نتیجے میں قانون بنتے ہیں، ہر دور میں قانون بنتا ہے علم الہی کی روشنی میں۔ آج ہمارے یہاں قانون بنائے جاتے ہیں کس کے لیے؟ علم الہی کی روشنی میں نہیں بنائے جاتے، قانون بنائے جاتے ہیں ایک بڑے طبقے کے لیے، عیاش لوگوں کے لیے، ان کے لیے قانون بنائے جاتے ہیں، سارے قانون ساتھ اپنی رائے دیتے ہیں ان کے حق میں۔ اب یہ قانون جب بنایا جائے تو قانون تو مفاد عامہ کے لیے بنایا جاتا ہے، ہر عام آدمی کو فائدہ ہو، اس سے تو کسی خاص طبقے کو فائدہ ہو، یہ تو قرآن کی روح کے خلاف ہے۔ اب قرآن جب پیغمبر لے کر آئے اللہ کے پیغمبر، تو مکہ کے سارے سردار اکٹھے ہو کر آ گئے اور آ کر کہنے لگے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارا اور آپ کا مقابلہ ہے، لیکن یہ مقابلہ ختم ہو سکتا ہے۔ کیسے ختم ہو سکتا ہے؟ کہنے لگے ائت بقرآن غیر ھذا، یہ جو قرآن ہے جس میں بلال حبشی اور ابو بکر صدیق اور ابو جہل مکہ کے سردار سارے برابر ہو گئے ہیں، یہ والا قرآن ہم نہیں مانتے ہیں، کوئی نیا قرآن لے کر آؤ، نیا کلمہ لے کر آؤ، ائت بقرآن غیر ھذا، جس میں ہمارے لیے الگ تھلگ حیثیت ہو، ہمارے مال، ہمارے جان، ہماری عزت کا تحفظ ہو، باقی سارے وہ کمی کمین ہو، نیچے ہوں، ایسا قرآن لے کر آؤ۔ اگر پورا قرآن ایسا نہیں لا سکتے ہو، او بدل ہو، کچھ ہمارے حق میں ترمیم کر دو، 14ویں ترمیم، 15ویں ترمیم، 25ویں ترمیم، 26ویں ترمیم۔ پاکستان کے قانون میں روزانہ ترمیمیں ہوتی ہیں، کس کے لیے؟ ایک خاص طبقے کے فائدے کے لیے۔ عوام کو تو کچھ بھی نہیں ملتا اس قانون سے، عوام کے حق میں تو کوئی قانون سازی نہیں ہوتی۔ تو نبی آ کر کیا کرتے ہیں؟ ساری قانون سازیاں مخلوق کے لیے کرتے ہیں، اللہ کی مخلوق کے لیے دعائیں مانگتے ہیں، اے اللہ ان کے لیے تو علم ہے، اللہم اہد قومی فانہم لا یعلمون۔ راتوں کو اٹھ کر پوری قوم کے لیے دعا مانگتے، پوری انسانیت کے لیے دعائیں مانگتے، پوری انسانیت کے لیے وہ نفع کے کام کرتے ہیں۔ اللہ کے پیغمبر کسی ایک طبقے کے لیے کوئی کام نہیں کرتے، وہ ساری انسانیت کے لیے کام، نفع عام کی بنیاد ڈالتے ہیں۔ اس لیے رسول اللہ مدینہ پہنچے تو آپ نے دیکھا کہ مدینہ میں ایک یہودی ہے، اس کے پاس پانی کے میٹھے پانی کا کنواں ہے اور وہ پانی بیچتا ہے۔ تو رسول اللہ نے فوراً اپنی ریاست حکومت قائم کرنے کے بعد اعلان کیا کون ہے جو اس میٹھے پانی کا امت کے لیے، عوام کے لیے انتظام کرے؟ حضرت عثمان کھڑے ہو گئے، یا رسول اللہ میں کوشش کرتا ہوں۔ یہودی کے پاس گئے کہ یہ کنواں مجھے بیچ دے، وہ کہتا ہے میں تو نہیں بیچتا، میں تو اس سے کمائی کرتا ہوں۔
لوگوں کو مفت پانی دینے کے بجائے پانی بیچتے تھے. یہ یہودیوں کی عادت ہے. آج مسلمانوں میں پانی بیچا جاتا ہے. رسول اللہ نے منع فرمایا. پانی کا بیچنا امت کے لیے حرام ہے. 3 چیزوں کا بیچنا، یہ 3 چیزیں مفت ہیں، یہ مشترک ہے تمام لوگوں میں: پانی، گھاس اور نمک. ایک حدیث میں فرمایا پانی، نمک اور آگ، ان سے کسی چیز کو نہیں روکا جا سکتا. یہ سارے لوگ مشترک ہیں اس میں. آج گھاس پر بھی پابندی ہے، عوام کے لیے گھاس کا انتظام بھی ہے. اب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے دور خلافت میں مدینہ کی چراگاہ میں حضرت عثمان اور حضرت عبد الرحمن ابن عوف کے جانور چرنے پر پابندی لگا دی کہ یہ مدینہ کی چراگاہ میں نہیں چر سکتے، تم اپنا انتظام کرو، تمہارے پاس تو پیسے ہیں، یہ تو عوام کے لیے چراگاہ ہے، عوام کے جانور یہاں چریں گے. یہ ان کے لیے گھاس کا انتظام کرتے ہیں. قانون بنا دیا حضرت عمر نے عوام کے حق میں. حضرت عثمان کے حق میں نہیں بنایا، عبد الرحمن ابن عوف کے حق میں نہیں بنایا، حالانکہ اشرف و بشرا صحابی ہیں. یہ اللہ کے رسول کے قریب ترین ہے. ان کا فائدہ نہیں دیکھتے ہیں، فائدہ عوام کا دیکھتے ہیں کہ عوام کا فائدہ کس میں ہے. ورنہ مدینہ کی چراگاہ میں امام بخاری نے حدیث میں لکھا ہے کہ یہاں ان کی جانور نہیں چلیں گے. ایاک ونعام عبد الرحمن ابن عوف و عثمان ابن عفان، یہ مدینہ کی چراگاہ میں نہیں چلیں گے. اس لیے پابندی لگا دی ان پر اور عوام کے لیے کھول دیا. اب یہ اسلام کا قانون ہے. تو رسول اللہ کو کیا حکم ہوا؟ انحکم بینہم بما انزل اللہ، آپ اللہ کے نازل کردہ علم کے مطابق حکم کے مطابق حکم کریں. اللہ کے علم کو اپنے حکم کی بنیاد بنائیں. اب حکم کے لیے حاکم کو، قاضی کو، جج کو، فیصلہ کرنے والے کو اس علم کی روشنی میں فیصلہ کرنا ہے کہ وہ اپنے علم کی روشنی میں فیصلہ کرے کہ یہ چیز کس کی بنتی ہے. اب اللہ کا علم کیا چیز بتاتا ہے، سمجھاتا ہے کہ اللہ کا قانون اور اللہ کا علم یہ انسانوں میں سمجھ پیدا کرتا ہے جو فیصلہ کرتا ہے. اس لیے رسول اللہ نے فرمایا جب میری امت پر زوال آئے گا، تباہی آئے گی، بربادی آئے گی، قیامت کی نشانیاں آئیں گی، تو قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی اللہ کے پیغمبر نے یہ بیان کی کہ 2 آدمی میں جھگڑا ہو جائے گا اور ان میں حق کے مطابق فیصلہ کرنے والا کوئی نہیں ہوگا. وہ شہر پھریں گے، قبیلے پھریں گے، ایک آدمی بھی ایسا نہیں ملے گا جو ان کے درمیان حق اور انصاف کا فیصلہ کر سکے. سارے جھوٹے فیصلے کرنے والے ہوں گے، سارے رشوت خور ہوں گے، سارے طرفداری کرنے والے ہوں گے. حق اور انصاف کا فیصلہ کرنے والا ایک آدمی بھی نہیں ہوگا. اور یہ کائنات کا نظام کس پر چل رہا ہے؟ یہ تو حق و انصاف پر چل رہا ہے. اللہ تعالیٰ نے سورۃ الرحمن میں بیان فرمایا کہ زمین آسمان کا نظام یہ کس چیز پر چل رہا ہے؟ یہ انصاف پر چل رہا ہے. جس دن انصاف ختم، عدل ختم، یہ بلڈنگ ختم. جس طرح آپ دیکھیں آپ کا ایک کونا بیٹھ جائے، سارے کونے برابر ہوں گے، انصاف بلڈنگ کے ایک کونا بیٹھ جائے یہ تو غلط ہو گیا. تو اب یہ بلڈنگ رہنے کے قابل نہیں ہے کیونکہ اس کا ایک کونا بیٹھ گیا ہے. آج مسلمانوں کے سارے کونے بیٹھے ہوئے ہیں. جس کو دیکھو وہ دنیا پرست ہے، جس کو دیکھو وہ دوسرے کو نقصان پہنچانا چاہتا ہے، دھوکہ دینا چاہتا ہے، دوسرے سے فراڈ کرنا چاہتا ہے. ہمارے محدثین، ایک آدمی حدیث لینے کے لیے گیا، پتہ چلا کہ ایک محدث حدیث بیان کرتے ہیں. اب ان سے حدیث سیکھنے کے لیے دور دراز کا سفر طے کر کے گیا. اب وہاں جا کر دیکھا تو وہ جو حدیث بیان کرنے والا آدمی تھا وہ بچے کو بلا رہا ہے، ادھر آؤ یہ چیز لے لو. وہ بچہ قریب آیا تو اس نے خالی ہاتھ اس کے جنگی ہاتھ میں کھول دیا. اس نے کہا جو بچے کے ساتھ دھوکہ کر سکتا ہے وہ نبی کے علم کے ساتھ بھی دھوکہ کر سکتا ہے. ایسے آدمی سے علم نہیں حاصل کر سکتا. ایک اور روایت میں آتا ہے کہ ایک آدمی حدیث سیکھنے کے لیے گیا ایک آدمی کے پاس، تو وہ گھوڑے کو بلا رہا تھا کہ گھوڑے کو اپنی جھول دکھا کر کہ آئے گھاس اس میں ہے. اس کو پتا تھا گھاس کیا لائے گا. وہ قریب آیا تو جھول خالی تھی. اس نے کہا یہ مخلوق کے ساتھ دھوکہ کر رہا ہے، فراڈ کر رہا ہے، تو یہ حدیث سے کیوں حاصل کی جائے. اب ہمارے یہاں علم حدیث منتقل کرنے والے استاذ کا معیار تقویٰ کا کتنا اونچا تھا. لوگوں کے ذہن میں جو آدمی جھوٹا ہے اس سے حدیث بھی نہیں پڑھتے، دین بھی اس سے نہیں سیکھتے. دین کس سے سیکھیں گے؟ ابو بکر صدیق جو سچے ہیں. دین کس سے سیکھیں گے؟ عمر بن الخطاب سے جو حق کا فیصلہ کرنے والا، انصاف کا فیصلہ کرنے والا. دین کس سے سیکھیں گے؟ عثمان بن عفان سے جو نبی کی رائے کو ترجیح دینے والے. دین کس سے سیکھیں گے؟ علی المرتضیٰ سے سیکھیں گے. کیوں؟
کہ وہ اپنی رائے کو اللہ کی رائے کے مطابق میں ڈھال چکے ہیں، وہ اپنی رائے نہیں رکھتے۔ جہاں اللہ کا فیصلہ آ گیا، اللہ کی رائے آ گئی، وہاں مال قربان، جان قربان، عزت قربان، اولاد قربان، ہر چیز قربان کر دیتے ہیں۔ فرمایا یہی تو اس کی خصوصیت تھی، وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ، میرے پیغمبر ان ظالموں، ان مفاد پرستوں، ان دنیا پرستوں، اللہ کے علم اور قانون کو ٹالنے والوں کی بات مت کریں، ان کے پیچھے مت چلیں۔ آپ ان کے پیچھے چلیں گے وَاحْذَرْهُمْ أَن يَفْتِنُوكَ، یہ آپ کو بھی دین سے دور کریں گے۔ اب جو ان کے ساتھ چلے گا یہ اس کو دین سے ہٹائیں گے، اللہ سے دور کریں گے، اللہ کے رسول سے دور کریں گے، قرآن سے دور کریں گے۔ اس لیے ایسے ظالم جو ہیلے بہانے کر کے قرآن کے حکم کو ٹالنے والے ہیں، اللہ کے حکم کی توہین کرنے والے ہیں، ورنہ ان سے بچو، یہ تمہیں بھی بہکا دیں گے۔ اما بما انزل اللہ الیہ، کسی ایسے حکم سے جو اللہ نے اتارا۔ اس لیے مولانا عبید اللہ سندھی فرماتے ہیں خلفائے راشدین کے دور کی سب سے بڑی خصوصیت کیا تھی کہ اس دور میں ہر قانون اللہ کی مخلوق کے لیے، عوام کے لیے پاس ہوتا تھا، کسی کا کوئی نقصان نہیں۔ حضرت عمر کے دور میں ایک آدمی آیا کسی دوسرے ملک سے، اپنا گھوڑے لے کر آیا بیچنے کے لیے۔ اب گھوڑے بکے نہیں، واپس جانے کے لیے جب واپس جانے لگا تو پھر سرحد پر پہنچا، آتے ہوئے اس نے ایکسائز ڈیوٹی ٹیکس دیا۔ اب جاتے ہوئے پھر اس نے کہا کہ اب تو گھوڑے لے کر جا رہا ہے، واپس پھر ٹیکس دے، ڈبل ٹیکس۔ اس نے کہا کہ تو میرے ساتھ زیادتی ہے، یہ تو میرے ساتھ زیادتی ہے کہ میں نے گھوڑے بیچے بھی نہیں اور ٹیکس 2 دفعہ دے دیا۔ اس کو کسی نے کہا جاؤ، جا کر امیر المومنین سے ذکر کرو، وہ بڑے عدل والے ہیں، اس لیے وہ تمہاری بات سنیں گے۔ اب حضرت عمر کے پاس وہ گیا تو انہوں نے کہا یہ تو ہم نے تمہارے قانون کے بدلے میں قانون بنایا، وگرنہ ہم تو اسلام میں عدل کے قائل ہیں، کہ تمہارے حکمرانوں نے ڈبل قانون بنایا ہوا اس ظلم کا، تو ہم نے ان کے اوپر دباؤ ڈالنے کے لیے قانون بنایا۔ اچھا، اس کی بات سنی تو انہوں نے کہا چلو، انہوں نے بات سن تو لی، ہمارے حکمران تو سنتے بھی نہیں، ملتے بھی نہیں، یہ ملے ہیں، بات تو سنی ہے، اب عمل کریں نہ کریں یہ تو بات کی بات ہے۔ اب وہ بے دلی کے ساتھ واپس آ گیا، دیکھتے ہیں سرحد پر کیا ہوتا ہے۔ اب وہاں پہنچا تو ساری سرحدوں پر گشتی مراسلہ پہنچ چکا تھا کہ جس مال پر ایک دفعہ ٹیکس لیا جا چکا ہے دوبارہ اس مال پر ٹیکس نہیں ہے۔ آج پاکستان میں ایک مال آتا ہے، ایک دفعہ ٹیکس لیا جاتا ہے، دوبارہ کروانے میں جاتا ہے، پھر اسے ٹیکس لیا جاتا ہے، پھر اس کے بعد وہ کسی اور کارپوریشن کے پاس آتا ہے، پھر اس پر ٹیکس لیا جاتا ہے، پھر عوام اس کو خریدتی ہے، اس پر پھر حکومت ٹیکس لیتی ہے۔ 5 دفعہ 10 دفعہ 75 دفعہ ایک مال پر ٹیکس لیا جاتا ہے۔ یہ کون سا قانون ہے؟ کوئی پوچھنے والا نہیں۔ اس لیے قرآن کہتا ہے پوچھنے والے بنو، جس کے اندر قرآن کا علم آئے گا وہ ہر ظالم کا ہاتھ پکڑے گا، اس کے فیصلے پر تنقید کرے گا، یہ فیصلہ غلط ہے، یہ قرآن کے خلاف ہے، یہ نبی کے فرمان کے خلاف ہے، یہ فیصلہ نہیں چلنے دیا۔ ہمارے پیروں میں سے نقشبندی سلسلے کے بڑے اولیاء اللہ حضرت خواجہ عبید اللہ احرار رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان کو اللہ نے بڑا علم، موقع اور بڑی قوت صلاحیتیں دی ہوئی تھی۔ خواجہ عبید اللہ احرار میں کہ علامہ جامی ان سے بیعت لینے کے لیے گئے، مرید ہونے کے لیے، علم سیکھنے کے لیے، ایمان سیکھنے کے لیے، کلمہ سیکھنے کے لیے گئے کہ یہ کلمہ سیکھ لیں اللہ والوں سے، یہ کلمہ زبان سے دل میں اتر جائے، دماغ میں پیوست ہو جائے، اللہ والوں کی صحبت سے کلمہ سیکھنے کے لیے گئے تو دیکھا کہ خواجہ عبید اللہ احرار اپنی دکان پر بیٹھے ہوئے اور ایک آدمی کے ساتھ گفتگو کر رہے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ وہ کہتا ہے میں نے آپ کا 1 ٹکا ادھار دینا تھا، دے دیا۔ وہ کہتے ہیں 1 ٹکا ادھار تو نے واپس نہیں کیا، وہ باقی ہے، تجھے بھول ہو گئی ہے۔ 1 پیسے کے بدلے میں تکرار کر رہے ہیں اس کے ساتھ۔ اب وہ دور سے گئے تھے، کسی سے پوچھا کہ شیخ کہاں ہے؟ انہوں نے کہا وہ جو دن میں دکان پر ہوتے ہیں، وہ شام کو خانقاہ میں واپس آتے ہیں۔ دکان پر گئے تو دیکھا تو 1 ٹکے پر لڑائی جھگڑا ہو رہا ہے۔ وہ کہتے ہیں دے دیا، وہ کہتے ہیں نہیں دیا۔ تو دل ہی دل میں انہوں نے شعر کہے کہ یہ کیسا اللہ والا پیر ہے جو 1 ٹکے کی محبت میں مبتلا۔ اب واپس آئے، رات دور سے گئے ہوئے تھے تو رات کو ٹھہرے، انہوں نے کہا آئے تو ہیں تو کچھ دن تو ٹھہریں گے، کھانا کھانا کھائیں گے، دیکھے سنیں گے اس علاقے۔ رات جو وہاں ٹھہرے تو شیخ نے بلایا، ذرا ادھر آؤ۔ عبد الرحمان آئے، وہ جو شعر کہے تھے نا وہ شعر بتاؤ اس وقت ہمارا مکالمہ سن کر۔ اب وہ دل میں کام کیا، یہ تو معاملہ کوئی اور،
میں تو سمجھ رہا تھا کہ یہ تو دنیا پرست ہے، تو پتہ چلا کہ ان کے تو میرے دل کا خیال بھی اللہ نے ان کو پہنچا دیا۔ اللہ قادر ہے ہر چیز پر، اولیاء اللہ کے کرامات کی بھی ہم قائل۔ ورنہ وہ شعر بتاؤں اب سب لوگوں، اب چاہتے نہ چاہتے وہ شعر بتائے کہ میں نے یہ دل میں یہ سوچا تھا کہ وہ اللہ والا کیسے ہو سکتا ہے جو دنیا کو دوست رکھتا ہے، دنیا را دوست دار۔ فرمایا اس مصرے کو تبدیل کر لو، وہ دنیا رکھتا ہے برائے دوست دار، اپنے لیے نہیں رکھتا، دوستوں کے لیے رکھتا ہے۔ ہمارے پاس جتنی چیزیں یہ تمہارے لیے، آنے والے لوگوں کے لیے۔ پورے وسط ایشیا میں ان کے پاس اوقاف تھے، لاکھوں کی تعداد، ان کے وقف تھے، ان کی آمدنیاں آتی تھیں اور وہ مخلوق پر خرچ کرتے۔ ایک دفعہ ایک حاکم نے عوام پر ٹیکس لگانے کا منصوبہ بنایا اپنی کسی قومی ضرورت کے لیے، فوراً وہاں چلے گئے یہ ٹیکس نہیں لگانے دیں گے۔ آج بھی ٹیکس توڑوا سکتا ہے۔ ایک سابقہ دور میں ایک وزیر تھا، اس نے حاجیوں پر ٹیکس لگایا۔ اس کو کسی نے کہا کہ حاجیوں پر ٹیکس لگاتے، یہ تو عبادت ہے، پاکستان اسلامی ملک ہے اور اسلامی ملک میں عبادت پر ٹیکس ہے۔ وہ کہتا ہے اسلامی ملک ہے، عبادت ہے، جو مرضی ہے، ہمیں تو پیسہ چاہیے، عیاشیاں کرنی ہے، ہم نے تو اللہ تللے اڑانے ہیں، ہمیں تو کوئی پتہ نہیں، ہم نے ٹیکس لگانا ہے، حاجیوں پر ٹیکس لگا دیا۔ اور ٹیکس لگایا، کوئی پوچھنے والا بھی نہیں ہے، کوئی صافی نہیں بولتا، کوئی مولوی نہیں بولتا، کوئی پیر نہیں بولتا، کوئی حاکم نہیں بولتا، اسمبلی کا ممبر نہیں بولتا، یہ قانون غلط۔ وہ کہتا ہم تو ٹیکس لگائیں، وہ کہا ہم یہ ٹیکس نہیں لگانے دیں۔ اس نے کہا ٹیکس تو ہمیں لگانا پڑے گا، کیوں؟ ہمارا خزانہ خالی ہے اور ہمیں یہ ضرورت ہے، عوامی ضرورت کے لیے ٹیکس لگانا ہے، عیاشی کے لیے نہیں لگانا۔ اور میں تمہاری ضرورت ہم پوری کریں گے، اور میں تمہیں پیسے دوں، حکومت کو پیسے دیں، جی حکومت کو پیسے دے کر عوام پر نہیں ٹیکس لگنے دیا۔ تو یہ اللہ کے پیغمبر کے جانشین ہوتے ہیں اصل میں۔ فرمایا یہ اگر فتنہ پرور لوگوں کی بات مانو گے یہ تمہیں دین سے دور کریں گے، اللہ کے علم اور حکم سے دور کریں گے۔ فَإِن تَوَلَّوْا، پھر اگر یہ نہ مانے اللہ کے حکم کو، پیغمبر کے فاصلے کو، قرآن کے قانون کو، یہ نہیں مانتے ہیں، فَاعْلَمْ أَنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ أَن يُصِيبَهُم بِبَعْضِ ذُنُوبِهِمْ، جو قوم اللہ کے قانون کو ٹالتی ہے، فیصلہ نہیں مانتی، پھر اللہ ان پر سزا بھیجتا ہے، عذاب بھیجتا ہے ان کے گناہوں کی۔ یہ سب سے بڑا گناہ ہے اللہ کے قانون کو ٹالنا۔ فَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ لَفَاسِقُونَ، اور میں اکثر لوگ نافرمان ہیں، وہ قانون کو ٹالنا چاہتے ہیں، شیطان کے تابع دار ہیں۔ فرمایا میرے پیغمبر آپ ان لوگوں کو اعلان کر کے بتا دو، أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ، اب اسلام سے پہلے والا جاہلیت کے دور کا قانون، وہ حکم چاہتے ہو، وہ حکم تمہارے اندر قائم کیا جائے۔ اب اسلام آ گیا، علم کا دور، روشنیوں کا دور، نفع عام کا دور، اللہ کی محبت کا دور، مخلوق کی خدمت کا دور، اب کفر کا قانون نہیں چل سکتا۔ لہذا من احسن من اللہ حکما، اب تو اللہ کا حکم ہے، سب سے بہترین حکم اللہ کا ہے، اور ہم اللہ کا حکم نافذ کرتے رہیں گے۔ اور یہ یقین رکھنے والے لوگ، ایمان والے لوگ تو اللہ کا حکم مانیں گے، اس لیے ہم اللہ کے حکم کو دنیا میں قائم رکھنا چاہتے ہیں۔ اس لیے علماء فرماتے ہیں، حدیث پاک میں آتا ہے جس ملک میں اللہ کا ایک قانون قانونی طور پر، شرعی طور پر، عدالتی طور پر نافذ ہو جائے، اتنی برکتیں آتی ہیں جتنی 40 دن کسی علاقے میں بارش نازل ہو ایک حد کے قائم کرنے پر، اتنی برکتیں اور رحمتیں دنیا میں آتی ہیں۔ اللہ جل شانہ جب دنیا میں قانون عدل قائم ہوتا ہے اس کی برکتیں بھی آتی ہیں۔ اب عیسیٰ علیہ السلام آئیں، امام مہدی آئیں گے، حدیث میں آتا ہے وہ آ کر کیا کریں گے؟ یملأ الارض عدلا وقسطا کما ملئت ظلما وجورا، وہ زمین کو عدل اور انصاف سے بھر دیں گے، ہر شعبے میں عدل و انصاف کریں گے آپ امام مہدی اور عیسیٰ علیہ السلام۔ اور کیا کام کریں؟ اور یہی تو کریں جس طرح اس سے پہلے لوگوں نے اس کو ظلم اور جور سے، ناانصافیوں سے بھر دیا تھا، واپس بھر دیں گے۔ اور جب عدل قائم ہوگا اس عدل کی برکت اتنی ہوگی کہ گندم کا دانہ ایک کلو کے برابر ہو جائے گا۔ جس میں آتا ہے اس دور، آج ہمارا دانہ چھوٹا ہی چھوٹا ہو رہا ہے، انگور چھوٹے ہو گئے، کیلے چھوٹے ہو گئے، سیب چھوٹے ہو گئے، ہر چیز چھوٹی ہو، بندے بھی چھوٹے ہو گئے، دل بھی چھوٹے ہو گئے، دماغ بھی چھوٹے ہو گئے، ہر چیز چھوٹی ہو گئی۔ اللہ کہتے ہیں بڑے ہو جاؤ، بڑی ذات سے تعلق رکھو، بڑے علم سے تعلق رکھو، بڑے قانون سے تعلق رکھو، بڑے بن کر دنیا میں رہو۔ اللہ والے بڑا بنانا چاہتے ہیں، چھوٹے پن سے نکالنا چاہتے ہیں۔ اللہ کے دین کی سمجھ عطا فرمائے، قرآن کے حکم پر، نبی کے حکم پر، اسلام کے حکم پر واپسی نصیب فرما دے۔ وَنَحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ،
اور یہ فرمایا اللہ نے کہ میرے پیغمبر حکم کر ان میں موافق اس حکم اس علم کے جو اللہ نے اتارا ہے، ولا تتبع اهواءهم، اور مت چل ان کی خواہشات پر، واحذرهم ان يفتنوك، اور بچتا رہے ان سے کہ تجھے بہکا نہ دیں، فتنے میں مبتلا نہ کر دیں، عن بعد ما انزل الله الیک، کسی ایسے حکم سے جو اللہ نے تجھ پر اتارا ہے۔ فإن تولوا، پھر اگر یہ نہ مانے اللہ کا حکم، فاعلم انما يريد الله ان يصيبهم ببعض ذنوبهم، تو جان لے اللہ نے ارادہ کر رکھا ہے وہ پہنچا دے گا ان ظالموں کو کچھ سزا ان کے گناہوں کی۔ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ لَفَاسِقُونَ، اور بہت سارے لوگ ہیں نافرمان۔ أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ، اب کیا حکم چاہتے ہیں یہ کفر کے وقت کا، جاہلیت کے دور کا۔ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا، اور اللہ سے بہتر کون ہے فیصلہ کرنے والا، حکم کرنے والا، لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ، یقین کرنے والے لوگوں کے لیے۔ صدق اللہ۔ اللہم